ایک ناپختہ آدمی جب انہیں الفاظ کا استعمال کرتا ہے تو اس کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی. شاعر جب کلام کرتا ہے، علامہ اقبال کا یا غالب کا ہم بلّہ کوئی شاعر ہو، تو انہیں الفاظ کے اندر ایک عجیب تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. یہ تو انسانوں کی بات ہے. آپ خود سوچیے جب ان الفاظ کو اللہ نے استعمال کیا ہوگا تو ان میں کیسی قوت پیدا ہو گئی ہوگی. میں 12ویں جماعت کا طالب علم تھا. ایف ایس سی کے امتحان اب تو انجینئرنگ کے دے چکا تھا، تو میری والدہ مرحومہ نے مجھے یہ بات کہی کہ اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے قرآن مجید کو یاد کرنے کی کوشش کرو. میرے لیے یہ ایک نیا ایکسپیرینس تھا. ایک طرف والدہ کا حکم ہے اور دوسری طرف گرد و نواح پہ جب نظر ڈالتا تھا تو کوئی ایسی مثال مجھے نظر نہیں آ رہی تھی. ویسے تو مثالیں موجود ہیں لیکن میرے گرد و نواح میں ایسی مثال نہیں تھی. مجھے تو اسی بات کا علم تھا کہ لوگ 11 سال کی عمر میں 12-13 سال کی عمر میں قرآن یاد کر لیتے ہیں. میں زندگی کی 18 بہاریں دیکھ چکا تھا، تو مجھے اس بات کے اندر ایک تشویش بھی پیدا ہوئی کہ یہ بہت بڑا ٹاسک ہے جس کی ذمہ داری میری والدہ مجھے لگا رہی ہے کہ میں اس سے عہدہ برا کیسے ہو سکتا ہوں. انہوں نے مجھے انسسٹ کیا تو والدہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم کو ہم کیا. میں نے کہا پھر جتنا ہو جائے گا دیکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اس والدہ کی نیک تمنا کے اندر برکت ڈال دی اور میں نے چند مہینوں کے اندر ابھی رزلٹ آنے سے پہلے 18 پارے یاد کر لی. پھر میں نے فرسٹ ایئر انجینئرنگ کے اندر میکینیکل انجینئرنگ کے پہلے سال کی پریپ لیسٹ میں 6 پارے یاد کیے اور دوسرے سال کی پریپ لیسٹ میں پھر 6 پارے یاد کیے. اس طرح میں نے اللہ کا پورا کلام جو تھا اس کو یاد کر لیا. جب میں قرآن پڑھتا تھا تو سچی بات یہ ہے مجھے ایک نیا تجربہ ہوا اس کے حفظ کے ساتھ، اور مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جن الفاظ کو جب اللہ نے استعمال کیا تو ان میں ایک نئی زندگی پیدا ہو گئی. ایک آیت تھی قرآن مجید کی سورہ نحل کی، یُنبِتُ لَکُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّیْتُونَ وَالنَّخِیلَ وَالْأَعنَابَ، کہ اللہ آسمان سے اترنے والے پانی کے ذریعے تمہارے لیے کھیتیوں کو بھی اگاتا ہے، تمہارے لیے کھجوروں کو بھی اگاتا ہے، انگوروں کو بھی اگاتا ہے. اب یہ بات کہنے کو تو عام ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو استعمال کیا تو ایک روحانی کیفیت پیدا ہوئی. مجھے قرآن مجید کے ساتھ حفظ کرنے کے بعد ایک پیار ہو گیا، محبت ہو گئی، اور میری ہمیشہ یہ خواہش رہی اور آج تک ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر کوئی ایسی شام یا صبح نہ آئے کہ تیرے قرآن سے تعلق استوار نہ. حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کی بڑی جہتیں ہیں، بڑے پہلو ہیں. اصل موضوع کے آنے سے پہلے چونکہ بات تھوڑی سی قرآن مجید کے حوالے سے ہو رہی ہے تو اپنی گزارشات کو کر دینا چاہتا ہوں. بڑے درجے ہیں. ایک ہے ادائیگی کی صلاحیت ہونا، ایک ہے فہم کی صلاحیت ہونا، ایک ہے اس کے احکام کو سمجھنا، ایک ہے اس کے قصص کو سمجھنا، ایک اس کی عبرتوں کو سمجھنا، ایک اس کی تفسیر کو سمجھنا. پھر اس کے بھی درجے ہیں، اس پہ عمل کرنا، پھر اس کا ابلاغ کرنا، پھر اس کے قیام کی کوشش کرنا. یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں ہر ڈائریکشن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ہر دور میں کام لیا. قرآن مجید ایک اور اعتبار سے بڑی منفرد کتاب ہے. کسی بھی کتاب کا خادم اس سبجیکٹ کے اسپیشلسٹوں تک محدود رکھتا ہے. انگریزی زبان کا ماہر ہے تو اس کو انگریزی زبان کے ادیبوں کے بارے میں پتا ہوگا، شیکسپیئر کے بارے میں پتا ہوگا، کیٹس کے بارے میں پتا ہوگا، شیلے کے بارے میں پتا ہوگا، ملٹن کے بارے میں پتا ہوگا، ڈون کے بارے میں پتا ہوگا. کوئی سائیکالوجی کا ماہر ہے، سگمنڈ فرائڈ کے بارے میں پتا ہوگا. کوئی پولیٹیکل سائنس کا ماہر ہے تو اس کو جان لاک کا پتا ہوگا، یین لودین کا پتا ہوگا، کارل مارکس کا پتا ہوگا، میکابلی کا پتا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ایک ایسا اثر رکھا ہے کہ جو اس سے وابستہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اس کو اپنے گھر میں قبول کرتے ہیں بلکہ لوگوں کے دلوں کے بھی اس کو زندہ کرتے ہیں. 2012 کی بات ہے، مجھے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی جو کنٹریبیوشن تھی دعوت اسلام کی اس کو دیکھ کے میں بڑا متاثر ہوا. تو میرے دل میں خیال آیا ان سے ملاقات ہونی چاہیے. تو میں اس وقت انجینئرنگ یونیورسٹی سے میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری کو بھی لے چکا تھا اور ایم ایس سی سافٹ ویئر کی ڈگری کو بھی لے چکا تھا انجینئرنگ کے اندر. تو میرے دوست ساتھی جو وہاں پر موجود تھے دبئی میں، میں نے ان سے سامنے اس بات کو رکھا کہ میں ڈاکٹر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. پیس ٹی وی ان کا لیکچر سن کے وہ ایک دیو مالائی شخصیت کی حیثیت اختیار کر چکے تھے. میرے ذہن کے اندر بڑی کشش میں محسوس کر رہا تھا ان کی زیارت کے اندر. تو میں نے اپنے ساتھیوں کو وہاں پر کہا، کئی مرتبہ پیس ٹی وی کو دیکھتے ہوئے اپلیکیشنز کے اوپر، مختلف مقامات کے اوپر میں کھو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ
مجھ سے بھی اپنے دین کی خدمت کا کوئی معمولی سا کام جو ہے کرنے کے مجھے بھی شرف عطا فرما دے۔ تو دوست احباب نے وہاں پر ملاقات کا اہتمام کروایا۔ ڈاکٹر صاحب کو جب ملا تو پھر تبادلہ خیال ہوا اپنے اپنے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے۔ تو میری انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلے کے وقت یہ تمنا تھی کہ میں بہت بڑا پروفیسر انجینئر بنوں، لیکن اتفاق کی بات ہے زندگی کے اندر پہلی نفسیاتی اور روحانی ایک مسئلے کا میں شکار ہو گیا۔ اس کا علاج اور معالجہ تھا، اس کے لیے میں نے سائیکالوجسٹوں سے بھی رجوع کیا، سائیکٹرسٹ سے بھی رجوع کیا، لیکن میری طبیعت بحال نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ بہت بڑے راقی تھے لیکن بہت بڑے عالم تو نہ تھے، لیکن دین کے اوپر وابستگی ان کی بڑی گہری تھی۔ وہ میرے پاس آئے، گفتگو ہوئی، انہوں نے مجھے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنے کی تلقین کی۔ شیطانی اثرات، جادو ٹونے اس طرح کی چیزوں کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اہل حدیث خاندان کے بچے کا دین عام طور پر کچھ اور ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کے اثرات کو اس کا طبیعت قبول نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کی وجہ سے، اس کے حی و قیوم ہونے کی وجہ سے، اس کی کائنات میں تصرف کی وجہ سے اس ذہن کے اندر جو ہے یہ بات انسان پریکٹیکلی تسلیم نہیں کرتا۔ میں کافی ان کے جانے کے بعد بھی الجھا رہا، بیمار رہا، ڈپریشن کا شکار رہا اور بہت انگزائٹی بھی تھی، مجھے پناہ بھی کہیں نہیں مل رہی تھی، کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میڈیکل ڈاکٹروں سے بھی رجوع کر رہا تھا، میرا بلڈ پریشر بھی شوٹ کر چکا تھا، پیلپیٹیشن کی بھی کیفیت تھی، حتیٰ کہ میرے دل کی دھڑکن جو تھی باقاعدہ طور پر کانوں میں سنائی دیتی تھی۔ اسی کیفیت میں ایک مرتبہ ڈاکٹر رنداوا صاحب جو کہ بہت بڑے دیندار آدمی تھے، ان کے پاس بھی جانے کا موقع ملا تو میرے ساتھ ڈاکٹر اکرام صاحب جو ڈاکٹر سبیر کے والد وہ بھی موجود تھے، تو ان کی آنکھوں سے میری کیفیت کو دیکھ کر آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک دن کی بات ہے، مغرب کی نماز کے بعد میں تھک گیا اور میں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ آج اللہ تعالیٰ کے سامنے سنجیدگی کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے۔ وہ میری زندگی میں بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ میں نے درود شریف پڑھا، میں نے استغفار کیا، ماضی کی کوتاہیوں پر نظر ڈالی، کلمہ توحید کا ورد کیا 100 دفعہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ کا ورد کیا، تو میں نے محسوس کیا کہ پہلی مرتبہ اس بیماری کی انٹینسٹی میں کمی واقع ہوئی۔ وہ جو انٹینسٹی تھی اس کی کمی نے میرے دل کے اندر ایک نئی لائٹ جلا دی۔ اللہ نے سورہ تغابن میں یہ بات کہی ہے، ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، کہ ہر مصیبت اللہ کے حکم سے آتی ہے، جو بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے گائیڈ کر دیتا ہے۔ یہ چونکا دینے والی بات تھی میرے لیے، اور مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کس طرح اپنی مخلوق کو تصرف فرماتی ہے۔ یہ جو ایک سرپرائزنگ یا ایسٹونشنگ قسم کا ایکسپیرینس تھا، اس سے مجھے ذکر الہی کا مائل کیا باقاعدہ طور پہ۔ میں ہر روز فجر اور مغرب کے بعد اذکار کرنے کے اندر انتہائی فوکسڈ ہو گیا۔ چند مہینوں کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں بالکل فریش ہو چکا ہوں، لیکن میرا ٹارگیٹ جو تھا تھوڑا بدل چکا تھا۔ اب میں پروفیشنل انجینئر بننے کی بجائے اللہ کا نوکر بننے کی کوشش کر رہا تھا، اور انجینئر بننا یا ڈاکٹر بننا یہ اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ معاشرے کے اندر ہر فیلڈ میں اسلامی سوسائٹی میں کمپیٹنٹ لوگ ضرور ہونے چاہیے، لیکن کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا عنایت ہوتی ہے، گناہوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین کی خدمت کے لیے جو ہے وہ موقع دیتا ہے۔ میں چننے کی بات نہیں کرتا، موقع میسر کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے ایک لائٹ تھی جو مجھے وہاں سے دکھائی۔ میں انجینئرنگ میں جاتا بھی رہا، پڑھتا بھی رہا، لیکن وہاں سے میرا پیراڈائم شفٹنگ تھی کہ میں مکمل طور پر دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو مائل محسوس کرتا تھا، اور کتابوں کے اندر حدیث طیبہ کی کتابوں میں قرآن کی آیات میں پہلے سے زیادہ کشش محسوس کرتا تھا۔ اسی کشش کے دوران پھر وہ واقعہ رونما ہوا کہ جب میں دبئی میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ساتھ ملا اور 2-3 دن متواتر ملاقاتیں ہوتی رہیں، تو اس وقت انہوں نے اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتلایا کہ وہ بھی میڈیسن کی تعلیم کو حاصل کر رہے تھے، اور زبان میں لکنت بھی تھی۔ تو والدہ اور والدین اور اعزہ و اقارب کی نیک تمنائیں اور دعائیں ان کے ساتھ تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈاکٹر آف میڈیسن کی بجائے ڈاکٹر آف سول بنا دیا۔ حقیقت میں
علم کی دو بنیادی قسمیں ہیں بڑے، جو اگر بڑے پیراڈائم میں دیکھا جائے، ایک روحوں کا ڈاکٹر، ایک روحوں کا علم اور ایک جسم کا علم. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم کے ڈاکٹر کی بجائے روح کا ڈاکٹر بنا دیا. یہاں سے ان کی زندگی جو تھی اس میں چینجنگ آئی اور وہ اس فیلڈ کے اندر مزید پیش قدمی کرتے چلے گئے. اس وقت میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے سوچا اگر میں بہت بڑا انجینئر ہوتا، ایون میں چیف انجینئر بھی بن جاتا کسی سرکاری یا غیر سرکاری کمپنی کا، تو شاید مجھے 2-4 لوگ بھی نہ جانتے ہوتے. گرد و پیش میں بھی لوگ جانتے جب وہ مجھ سے محبت کرتے، یا دیانتداری سے میں کام کرتا تو میرے ساتھ عقیدت احترام ان کے دلوں میں پیدا ہوتا، کریڈیبلٹی ایک کریکٹر کی ان کے دلوں میں جو ہے اتر جاتی. یہی کیفیت ڈاکٹر صاحب کے بارے میں پیدا ہوئی کہ اگر ممبئی کے بہت بڑے وہ ڈاکٹر اسپیشلسٹ بھی ہوتے تو آج دنیا میں ان کی اتنی عقیدت احترام نہ ہوتا جتنا اللہ نے اپنے دین کی وجہ سے ان کو عقیدت احترام سے نواز دیا. آج میں دنیا بھر کے کئی مقامات پہ سفر کرنے کے لیے جاتا ہوں دین کے ایک معمولی سے خادم کی حیثیت سے، اور سچی بات ہے میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کیا ہے اس سانس تک اپنی نوکری کا شرف جو ہے اس کو عطا کرتا رہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوکری سے بڑا شرف کائنات میں کوئی دوسرا نہیں. ایک بندہ بادشاہ بھی اگر ہو یا وزیر اعظم بھی ہو یا صدر بھی ہو کسی ملک کا، جیسا فرعون تھا اس کے بعد اقتدار تو تھا لیکن اللہ کی نوکری کا اس کو شرف نہ ملا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قصہ کریمہ بنا دیا، عبرت کا نشان بنا دیا. قرآن مجید میں اس کا ذکر جب بھی آتا ہے عبرت ناک اسٹوری کے طور پہ آتا ہے. قارون کتنا بڑا سرمایہ دار تھا لیکن ایک باغی کی حیثیت کا ذکر آتا ہے. حامان جو تھا وزیر تھا لیکن اس کو بھی اللہ نے بطور عبرت جو ہے اس کو کنسیڈر بھی کیا، ڈسکس بھی کیا اور لیٹر اس کا ذکر بھی کیا. ابو لہب کی پوزیشن پہ غور کرنے آتا، ہاشمی قریشی خوبصورت صاحب سرمایہ صاحب مال، لیکن کیا ہوا انہ لا ینظر الی صورکم ولا الی اموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم. وہ تمہارے چہروں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا. تو اس کے مد مقابل جب اللہ تعالیٰ شرف دیا تو سیدنا بلال کو دے دیا. کالے بھی تھے، چپٹی ناک کا بھی ذکر آتا ہے، موٹے ہونٹوں کا بھی ذکر آتا ہے، پردیسی بھی تھے، کوئی بہت بڑے بزنس مین بھی نہیں تھے. کتنے چٹے ایسے ہیں، کتنے گورے ایسے اپنے بیٹے کا نام بلال رکھتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا شرف دیا کہ صدیوں گزرنے کے بعد بھی بلال کی یادیں بھی تازہ ہیں، اور ابھی بھی بلال کا ذکر آتا ہے تو انسان کی دل جو ہے وہ پگھل جاتا ہے اور آنکھوں میں جو ہے آنسو جاری ہوتے ہیں. دین کی نسبت یقیناً سب سے بڑی نسبت ہے اور قرآن مجید کی نسبت یقیناً عظیم ترین نسبت ہے. ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ اس فیوچر کو جو کہ بالکل نیئر فیوچر ہے اس کو سیٹ کرنے کے لیے تو اپنی اولادوں کو اور اپنے گرد و پیش میں بسنے والے لوگوں کو انکریج بھی کرتے ہیں، موٹیویٹ بھی کرتے ہیں، لیکن جو حقیقی فیوچر ہے بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم وموسیٰ، اس فیوچر کو سنوارنے کے لیے نہ تو خود ایفرٹ کرتے ہیں نہ اپنی اولادوں کو سرمایہ. کتنے پروفیشنل انجینئر ہیں، کتنے اسٹیٹسٹکس کے ماہر ہیں، کتنے فزکس کے ماہر ہیں، کتنے کیمسٹری کے ماہر ہیں، ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے. ہماری یعنی اپنی ترجیحات اس قدر کمزور ہیں کہ ہم ہر چیز کو سمجھنے کے باوجود اور ہر چیز کو آبزرو کرنے کے باوجود اس طرح دین کی طرف یا قرآن مجید میں فوکس نہیں ہوتے جس طرح ہمیں ہونا چاہیے. ہماری پہلی پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوکری جو ہے اس کو ہر صورت کرنا ہے. یہ نوکری سے محرومی کئی مرتبہ بڑی عجیب انداز سے انسانی زندگی کو کھا جاتی ہے اور کئی مرتبہ بڑے بڑے اچھی فطرت کے لوگ اور بڑی بڑی انسانی ہمدردی کو اپنے دل میں جگہ لینے والے لوگ اس کی وجہ سے ضائع بھی ہوتے ہیں. عبداللہ ابن جدعان بڑا خدمت انسانیت کا قائل تھا، بڑی ضیافتیں کرتا تھا، مظلوموں کی حمایت کرتا تھا، غریبوں کے کام آتا تھا، لیکن جب اس نے اللہ کی وحدانیت کے اوپر یا یوم حساب کے اوپر اپنے آپ کو متوجہ نہ کیا تو سیدہ عائشہ کو حضرت رسول اللہ نے عبداللہ ابن جدعان کے بارے میں کہا تھا، عائشہ اس نے کبھی یہ بات نہیں کی تھی اللہ قیامت میں میری خطاؤں کو معاف کر. تو اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کی تمنا اور اس ملاقات کی تیاری اور اس کے لیے اپنے آپ کو مادہ تیار کرنا، یہ جو اصل
مقصد تحلیق تھا اس کو فوکس کرنا، اس پر توجہ دینا انتہائی ضروری بات تھی۔ اللہ نے اس انسانیت کو متوجہ بھی کیا اور بڑے ہی زبردست انداز سے متوجہ کیا قرآن کے مختلف مقامات کے اوپر۔ ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے زمین اور آسمان کے مابین جو کچھ بھی بنایا کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کنا فاعلین، اگر ہم نے کھیل ہی کھیلنا ہوتا تو کسی اور طریقے سے بھی یہ کام کر سکتے تھے۔ اسی طرح کئی اور مقامات میں مختلف باتیں کی اور اینڈ پہ کنکلوڈ کیا کیا۔ کنکلوڈ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی بات کرتا ہوں، پھر کنکلوژن بتاتا ہوں۔ اللہ نے سورہ آل عمران میں ایک ہوتا ہے مینٹل کیپیبلٹی یا انسانی ذہنی استعداد، یہ الگ چیز ہے۔ ایک ہوتی ہے عقل، فہم، بصیرت، یہ الگ چیز ہے۔ کئی بار بڑے بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں لیکن صحیح ڈیسیژن نہیں لیتے، اور کئی مطلب ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ذہین نہیں ہوتے لیکن ڈیسیژن صحیح لیتے ہیں۔ جو عقل مند وہ لوگ ہیں جو ڈیسیژن صحیح لیتے ہیں، جس سے لائف جو ہے اس کی بالکل کا پیٹرن بالکل درست ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بڑی خوبصورت بات کہی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی تحریک میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ایک تو اپنے پروردگار پیدا کرنے والے کو یاد بہت کرتے ہیں، بہت یاد کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلو اس کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور دوسری بات پروب کرتے ہیں، کائنات کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی تحلیل پر غور کرتے ہیں۔ غور کرنے کے بعد پہچان جاتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ نے جو کچھ بھی بنایا باطل نہیں ہے۔ سبحانک، تیری ذات تو بہت ہی بلند اور پاک ہے، میرے پلے تو کچھ نہیں۔ فقنا عذاب النار، بس ہمیں آگ سے بچا لے۔ یہ ان کا ٹارگٹ ہو جاتا ہے۔ زمین و آسمان پہ غور کرنے کے بعد اپنی کمائی کا احساس ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیٹیگوری کری سورہ زاریات میں کچھ یوں بیان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو نہیں بنایا مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی معرفت کے حصول کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے گرد و پیش کے اندر، یہ کیا ہے بیوی بچے، یہ کیا ہے مال و اسباب، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بھی ہیں، آزمائش بھی ہے، وقت گزارنے کا ذریعہ بھی ہے، اور ان رشتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا ایک امتحان بھی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے بچے کے حق میں ڈنڈی مار کے کسی غریب کے بچے کے حق کو نہیں کھا رہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنی رشتہ داری کو نبھاتے اسلام کو تو نہیں طرف کر رہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ بیوی کی محبت میں آ کے اسلام کے احکامات پردہ کو پامال تو نہیں کر رہے۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان اور ایک آزمائش کی جو ہے وہ رکھی ہے، اور یہ امتحان جو ہے اینڈ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، سب کچھ چھوڑ کے تمہیں اکیلے ہی میرے پاس آنا، جس طرح میں تمہیں اکیلے پیدا کیا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب عزیزت جان باپ، عزیزت جان بیوی، عزیزت جان بیٹے کا بھی انتقال ہوتا ہے تو پھر 5 گھنٹے بعد کہتا سپرد حق کر ہی دینا چاہیے۔ سپرد حق کرنے کے بعد آدھا گھنٹہ قبر میں کھڑے ہونے کے بعد پھر کہتا گھر چلے ہی جانا چاہیے۔ یہ ہے محبت انسانوں کی ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس کی محبت کیا ہے؟ انت اہل الوفاء والحق، حقیقی محب بھی وہی ہے اور حقیقی محبوب بھی وہی ہے۔ بڑی عظیم ذات ہے، فرماتی ہے وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، دنیا والوں کو تو تم نے ٹیسٹ کر لیا، دیکھ لیا کتنے کئی مرتبہ نیکیاں کی، کیا صلہ ملا؟ کسی نے روپے کے بدلے 4 آنے دیے، کسی نے روپے کے بدلے 8 آنے دیے، کسی نے روپے کے بدلے کچھ بھی نہیں دیا، کسی نے روپیہ تو لے لیا لیکن چڑھے کاٹنے کے اوپر اتر آیا،
اور ادھر کیا ہے وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، کہ اس کے لیے تم نے جو کام کیا اس کو لازماً اس کے پاس موجود پاؤ گے. تم کسی دن کروٹ بدلتے ہوئے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کا ورد کہہ رہے تھے، تم تو بھول گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لا الہ الا اللہ کے ورد کو نہیں بھولا، تمہاری نیکیوں کو نہیں بھولا، تمہاری اپنے ساتھ کی جانے والی محبتوں کو نہیں بھولا. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، بے شک میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، جو بھی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت ہو اس کے عمل کو لازماً قبول کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی حقیقی محب اور حقیقی وفا کرنے والے ہیں. اب ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس کی وفاداری کے حق کو نبھانے کی کوشش کی کہ نہیں کی. ہم نے اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کی کہ نہیں کی. ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ کی بات مجھے بڑی چمکاتی ہے، وہ بات بھی آپ سے شیئر کر کے پھر اس پہلو پہ رواتا ہوں جس کی میں نے آغاز خطبہ میں تلاوت کی تھی. اللہ کو پتا ہے کہ انسان اپنے آباء و اجداد سے بڑی محبت کرتا ہے، اور اگر آباء و اجداد نے اچھی زندگی گزاری ہو تو موقع ہو یا نہ ہو ان کا ذکر درمیان میں لے آتا ہے. میرے والد صاحب نے یہ کر دیا، میرے دادا یہ تھے، اور جناب ان کے چودھری تھے، قلعے تھے جناب ان کے پاس، گھوڑے تھے ان کے پاس، پورا علاقہ ان سے ڈرتا تھا، پورا علاقہ ان کو دیکھتا تھا. اور یہ بڑے زبردست قسم کے جناب بصیرت والے آدمی تھے، بڑے پرے والے تھے، بڑے پنچایتوں والے تھے. اور لوگ ان سے فیصلہ کروانے کے لیے جناب تلوار کے جوہر ان کو دکھانے آتے تھے، بندوق کی گولیاں ان کو چلانی آتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی حج جیسا موقع جس کا مقصد ہی اللہ کا ذکر کرنا، اس کی بات کرنا، اس کے موقع بڑی عجیب بات ہے. فاذکروا اللہ کا ذکرکم وآباءکم اشد ذکرا. اور میرا اپنا ذکر تو کیا کرتے ہیں، اپنا باپوں کا کرتے ہو. حقیقت تو یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ شدید ذکر میرا کرنا چاہیے. اتنا تو کیا کرو جتنا اپنے باپوں کا ذکر کرتے ہو. راستہ فلاح کا کیا ہے کہ میری عبادت کے لیے وقف ہو جاؤ. انہی عبادات میں سے قدیم الشان عبادت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. ہمارا معاشرہ اس وقت قنوطیت کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، فرسٹریشن کا شکار ہے. معمولی سی چیز نہ ملے فرسٹریٹ ہو جائے، معمولی سا غم آ جائے ڈپریس ہو جائے. یہ کیفیت ہے اس وقت ہمارے معاشرے کی. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار اور ادراک نہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم خارج اور داخل میں اللہ کی نعمتوں پہ غور کریں تو اتنی زیادہ ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے. گردے کی گریوٹی یا گردے کا بدن اگر آپ نے دیکھنا ہو تو ڈیالسس کی مشینوں کو توڑ کے دیکھیں. اتنا سا گردہ، اس کو سبسٹیچیوٹ کرنے کے لیے ڈیالسس کتنی تھی بڑی مشینیں، اور پھر بھی پرفیکٹ نہیں. اگر آپ نے آنکھوں کی نعمت کا وزن کرنا ہو تو کسی کالے موتیے کے مریض کو دیکھیے، یا کسی ایسے شخص کو دیکھیے جو کسی زندگی کے حصے کے اندر بینائی سے بہرا پر تھا اور آج اس سے محروم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر مادی نعمتوں کو ہم ڈسکس نہ بھی کریں تو داخل کے اندر اللہ اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ تنہا ہم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اللہ نے ایسا پمپ دیا ہمارے جسم میں ہارٹ کی شکل میں، 70 سال 80 سال 100 سال ایک سیکنڈ میں ہی بند نہیں ہوتا. طاقتور سے طاقتور پمپ کو انجینئر کہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا دیر بند کرے تاکہ اس کی ایفیشنسی بہتر ہو جائے. لیکن ہمارا دل سوتے ہوئے بند نہیں ہوتا. دماغ سو جاتا ہے، دل نہیں سوتا، دھڑک رہا ہوتا ہے. کیونکہ جس دن وہ دھڑکنا بند ہو جائے گا موت کا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نعمت دی، اس کا ادراک کرنا اسکیمیا انجائنا کے مریض سے پوچھیے. اس مریض سے پوچھیے جس کی شریانوں یا بریدوں کے اندر بلڈ کلاٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے، کیا محسوس کرتا ہے. لوپرین کھا رہا ہے، ڈسپرین کھا رہا ہے، انڈیرول کی گولیاں کھا رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ایسی ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ باکمال نعمت. ان نعمتوں کے
اندر زندگی میں ہم اتار و چڑھاؤ دیکھتے ہیں، کبھی کوئی نعمت بڑھتی دیکھتے ہیں، کبھی کوئی نعمت گھٹتی دیکھتے ہیں، اور کبھی دیکھتے ہیں ایک بندہ جو ہے پہلے تو نعمتوں سے بہرہ تھا لیکن اب بالکل ہی محروم ہو چکا ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا نظریہ فلسفہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ در حقیقت بہت بڑے مہربان رب ہیں، بہت بڑے مہربان پروردگار ہیں۔ وہ اپنی عنایات کو انسانوں پر کبھی نہیں چھینتے جب تک انسان خود ناشکری کے راستے پر نہیں چلنے کرتا۔ اللہ نے اس حقیقت کو قرآن مجید میں بڑے ہی بلیغ اور خوبصورت انداز میں یوں واضح فرمایا، ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ اپنی عطا کردہ نعمت میں تغیر پیدا کر دے، اس کو چھین لے، حتی یغیروا ما بانفسهم، یہاں تک کہ انسان ایسے افعال کو نہیں کرتا جسے نعمت چھین جائے۔ افعال تو بہت سے ہیں لیکن ان میں سے ناشکری بہت بڑا سبب ہے نعمتوں کے چھین جانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر یہ بات ارشاد فرمائی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی اگر تم ایمان اور شکر گزاری کے راستے پہ ہو؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پیار ہے انسانوں کے ساتھ۔ اللہ کی صفات جمالیہ پہ غور کرے تو بہت زیادہ ہے، صفات جلالیہ کے مقابلے میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اللہ کریم بھی ہیں، اللہ ودود بھی ہیں، اللہ رؤوف بھی ہیں، اللہ رحیم بھی ہیں، اللہ رحمان بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین بھی ہیں، خیر الراحمین بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جمالی صفات بہت زیادہ ہیں۔ بات اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مثال نہیں، سمجھانے کے لیے مثال ہے۔ والدین اپنی اولاد کو کب بد دعا دیتے ہیں؟ اس وقت دیتے ہیں جب وہ تمام لمٹس کو کراس کر جاتے ہیں۔ اس سے پہلے والدین پیار کے راستے کو، محبت کے راستے کو ترک نہیں کرتے۔ تو اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عطا کردہ کسی نعمت کو تم سے چھین لے یہاں تک کہ تم اس کے چھین جانے کا جواز پیدا نہ کرو۔ تم ایسی حرکت کرتے ہو تو نعمت چھین جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو ایک بستی کی مثال کے ذریعے سورہ نحل میں بڑے خوبصورت انداز میں واضح کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتے ہیں جس کے پاس 3 نعمتیں تھیں، اور تینوں نعمتیں ہی باکمال تھی، ایسی نعمتیں تھی اگر ان کو کمبائن کیا جائے تو انسان کو کسی مزید نعمت کی ضرورت نہیں۔ ایسی 3 نعمتیں اللہ نے بستی کو عطا کی تھی کہ کسی چوتھی نعمت کی انسان کو کوئی ضرورت نہیں نعمتوں کے حصول کے بعد۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان۔ اللہ مثال دیتے ہیں کہ ایسی بستی کی جس کو خارج میں امن ملا تھا، امن جو ہر زندہ معاشرے کی خواہش ہے، چوری نہ ہو، ڈکیتی نہ ہو، قتل نہ ہو، اور جناب اسٹریٹ کرائم نہ ہو، بیٹیوں کی عزت کی طرف کوئی نظر نہ ڈالے، گھر کا دروازہ ان لاک بھی رہ جائے تو کسی ڈاکو کے آنے کا خطرہ نہ ہو۔ امن اس بستی کو موجود تھا اس کے پاس، لیکن امن کافی نہیں جب تک دل میں اطمینان نہ ہو۔ اگر دل مطمئن نہ ہو تو باہر کا امن کفایت نہیں کر سکتا۔ کتنے معاشرے امن والے ہیں لیکن معاشرے میں ایسے باشندے رہتے ہیں جن کو رات کی نیند نہیں آتی، اطمینان نہیں۔ ان کے گناہوں نے، ان کی ناشکریوں نے ان کا ایسی اسٹیج پہ پہنچا دیا ہوتا ہے کہ باہر کا امن داخل میں اطمینان کو داخل کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایسی بستی کا ذکر کرتے ہیں جس کو خارج میں امن کی نعمت میسر تھی تو داخل میں اطمینان بھی تھا، دل ریلیکس تھا، دل پہ کوئی ٹینشن کا بار نہیں تھا۔ ریلیکس بندہ، جب مطمئن بندہ جس کے اندر اطمینان ہو، جب تھکتا ہے تو اس کو نیند آ جاتی ہے، اور غیر مطمئن بندہ تھکنے کے بعد مزید تھک جاتا ہے۔ مطمئن بندہ تھوڑا واک کرے، کہیں آئے جائے، لوگوں سے ملے، کھانا کھائے، سو جاتا ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔
نہ اس کو ریسٹ کا مسئلہ. جب اٹھتا ہے اس کے جسم میں نہ تھکاوٹ ہوتی ہے, نہ ہی کوئی اس کے جسم کے اندر کوئی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ تھکاوٹ 8 گھنٹے کے بعد بھی اسی طرح ہو, وہ بالکل فریش ہوتا ہے. کم بھی سوچ تو اس کو کوئی اس کا اسٹیمنا جو ہے وہ مطمئن بندے کا لوز نہیں ہوتا. تو اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے باہر جو تھا وہ امن دیا تھا اور داخل اطمینان دیا تھا. لیکن امن اطمینان یہ بھی کفایت نہیں کر سکتے. شاید ایک فرد واحد کے لیے اطمینان کا سبب بن جائیں, کفایت کر جائیں, لیکن پوری فیملی یا خاندان کے لیے اس لیے کفایت نہیں کرتے کہ خاندان میں ہر بندے کا مزاج اپنا اپنا ہوتا ہے, ہر بندے کی ضروریات بھی اپنی اپنی ہیں, ہر بندے کی طلب بھی اپنی اپنی ہے. تو ایک تیسری چیز کی بھی انسان کو ضرورت رہتی ہے, وہ رزق ہے. رزق بھی ہونا چاہیے. اگر امن اطمینان کا رزق مل جائے تو پھر کسی چوتھی نعمت کی ضرورت نہیں رہتی. بیوی کو ضرورت ہے, یہ لو پیسے. بیٹے کو ضرورت ہے, یہ لو پیسے. بیٹی کو ضرورت ہے, یہ لو پیسے. آج کبسا کھانے کو دل کر رہا ہے, یہ لو پیسے. آج فروٹ چاٹ کھانے کو دل کر رہا ہے, یہ لو پیسے. ختم ہوگی بات. اگر امن اطمینان آپ کے اندر موجود ہے لیکن رزق کی تنگی ہے تو پھر آپ اپنی فیملی کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے. کبھی بھی جو ہے کبھی غربت کا رونا روئے گی, کبھی بیٹا ضروریات کا رونا روئے گا, کبھی بیٹی جو ہے وہ ضروریات کے حوالے سے جو ہے گلا شکوا کرے گی. تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی بستی کی مثال دیتے ہیں جس کو کمال کی 3 نعمتیں اللہ نے دے دی تھی. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان. امن اطمینان کے ساتھ ساتھ ہر جگہ سے رزق کی برکھا بھی کر سکتی ہے, رزق بافراغت آ رہا. کئی مرتبہ انسان نعمتوں کو کی فراوانی کو دیکھ کر نہ شکری کے راستے پر چل پڑتا ہے. وہ اس بات کو فراموش کر دیتا ہے جو پروردگار نعمتیں دے سکتا ہے, چھین بھی سکتا ہے. وہ پیسوں کی نشکری کرتا ہے جوا کھیل کے, پیسوں کی نشکری کرتا ہے شراب پی کے, پیسوں کی نشکری کرتا ہے فحاشی اور ریانی کو کے راستے کو اختیار کر کے, موسیقی کو سن کے, اللہ کی نافرمانیاں کر کے ناشکری کے راستے میں چل سکتا ہے. جسم کی طاقت کی ناشکری کرتا ہے ہاتھوں اور پیروں کا غلط استعمال کر کے. آنکھوں کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے بدنظری کے ذریعے. کانوں کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے غلط اور فحش پروگراموں کو سن کے. پھر کیا ہوا؟ چلتے چلتے پہلے ایک فرد کی بات, پھر یہاں پوری کی پوری بستی کی بات. قارون نے کیا کہا تھا؟ بستی کے علیہ نے یہی کہا تھا نا, احسن کما احسن اللہ الیک, کہ جس طرح اللہ نے تیرے پہ احسان کیا تو بھی ویسے ہی لوگوں پہ احسان کیا کر. تو جواب اس نے بڑا غلط دیا کرے گا, انما اوتیتہ علی علم, کہ میں نے جو کچھ بھی کمایا ہے احسان کسی کا نہیں, میں نے اپنے زور بازو سے کمایا. تو عام لوگ جن کا آئی کیو لیول یا جن کی بصیرت کا لیول کمزور ہوتا ہے وہ صرف ظاہریت پسند ہوتے ہیں, وہ صرف ٹینجیبل چیزوں کو دیکھتے ہیں, مادی عروج کو دیکھتے ہیں. بستی کے لوگ تو اس کو اس لیے نصیحت کر رہے تھے, اس کی وجہ سے کئی لوگ گمراہ ہو گئے. یار اس کے یہ اللہ کو بھی تابع دار بھی نہیں, پھر بھی اتنا فراوان رزق کے پاس موجود ہے. تو بستی کے لوگ اس کو نصیحت جہاں پہ کرتے ہیں اس کی اصلاح کے لیے وہاں پر باقی جو خراب ہو رہے تھے ان کو بھی وہ سنوارنا چاہتے تھے. کہ کئی مرتبہ معاشرے میں ایلیٹ کلاس میں اگر کوئی غلط کاری عام ہو جائے تو اس سے دیگر لوگ جو ان کو ہوتے ہیں وہ فالو کرتے ہیں, اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں, اور ان کو دلیل دی جائے اللہ کو کیوں ناراض کرتے ہیں. اللہ ناراض ہوگا تو پہلے اس سے ہوگا, اس کے ساتھ تو ناراض نہیں ہوا. تو بستی کے لوگ جو تھے وہاں پر جہاں پہ قارون کو گائیڈ کرنے کے لیے اہل علم کہتے تھے احسن کما احسن اللہ الیک, تو وہاں پر میرے ذہن کے اندر بستی کی اصلاح بھی تھی. ایک مرتبہ کیا ہوا, فرعون اپنے پورے قارون اپنے پورے کر و فر کے ساتھ نکلا. تو بستی کے دنیا دار لوگ جن کی وزڈم جو تھی وہ کمزور تھی اور شارٹ سائٹڈنس کا شکار تھے, کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, یہ کاش ہمیں وہ مل جائے جو قارون کے پاس ہے. تو اہل علم نے کہا کہاں جا رہے ہو, جو اللہ کے طرف سے اجر و ثواب ملنا ہے اس کا یہ سرمایہ مقابلہ نہیں کر سکتا. حقیقی جزا و سزا کا محل اور مکان دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے. لیکن کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دارالعمل کے اندر بھی جزا کا ایک ایسا منظر دکھلاتے ہیں جس سے لوگوں کو عبرت حاصل ہو, لوگ سمجھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سریع الحساب بھی ہیں اور شدید العقاب بھی ہیں. تو اللہ نے کیا کیا, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ, اللہ نے اس کو اور اس کے گھر سمیت اس کو اور اس کے لشکر کو صرف گھر کے سمیت زمین کے اندر دمسا دیا.
وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اس کا مددگار نہ تھا. تو ایسے عالم میں وہی دنیا دار لوگ جو کل تک قارون کے سرمایے کے طلبگار تھے، وہ اس موقع پہ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے ہماری جان بچ گئی، قارون کا بڑا رہتا. ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک منظر دکھایا. تو اللہ اس بستی کے بارے میں کہتے ہیں جس کو 3 نعمتیں میسر تھیں. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لیے شکری کی. پھر اللہ نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے امن اطمینان کو چھین کر ان کے اوپر خوف کو مسلط کر دیا اور رزق کو چھین کے بھوک کو مسلط کر دیا. رزق کو بھوک سے تبدیل کرنے کی ذات اللہ کی ذات ہے، اور امن اطمینان کو خوف کے ساتھ تبدیل کرنے کی ذات بھی اللہ کی ذات ہے، اور خوفوں کو امن کے ساتھ تبدیل کرنے کی ذات بھی اللہ کی ذات ہے. شفا کو بیماری سے تبدیل کرنے کی ذات بھی اللہ کی ذات ہے، اور بیماری کو شفا سے تبدیل کرنے کی ذات بھی اللہ کی ذات ہے. حالات میں تغیر پیدا کرنے کی ذات بھی اللہ کی ذات ہے، اور کائنات کے ہر مقام پہ تصرف فرمانے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے. کئی بار اسباب کو جمع کر کے انسانوں کی مدد کرتی ہے، کئی بار بلا اسباب ہی کر دیتی ہے. یہ بھی کوئی ضروری کہ سبب جمع ہو. ویسے دنیا جو ہے سب اسباب سے جڑی ہوئی ہے، لیکن یہ کوئی ضروری بات نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت اسی اصول کا مدد فرمائے کہ سبب موجود ہے پھر مدد کرنی ہے. ایسی بات نہیں. غار کے پتھر میں کون سا سبب تھا؟ مادی سبب کون سا تھا بتائیں؟ غار کے پتھر نے ان مسافروں کو اپنے اندر مقید کر لیا، تو مادی سبب کون سا تھا؟ روحانی اسباب تھے. لوگ دعائیں کرتے رہے، تینوں مسافر، اللہ نے پورے پتھر کو ہٹا کے ثابت کر دیا اللہ بغیر سبب کی مدد فرما سکتے ہیں. یہ نظارے اس کی مدد کے اور اس کی تائید کے، اس کے فضل کے، میرا خیال ہے کسی انسان سے مخفی نہیں. ہر بندے نے لائف کے کسی نہ کسی مقام پر اپنے دادا دادی، اپنے ماں باپ کی اپنی زندگی میں ایسے واقعات ضرور دیکھے ہوں گے جہاں پر مادی اسباب بالکل سکویز ہو گئے، لیکن اللہ نے مدد فرمائی. ایک دفعہ کوئی 12-14 سال پہلے کی بات ہے، مجھے ریشے نے بہت تنگ کیا. میں ڈاکٹروں کے پاس گیا، انہوں نے کہا ایکس رے کروائے تو سائنس کے اندر اور پورے وجود میں ریشہ تھا. بڑا مسئلہ بن گیا. پانی پینا باغ آ جانا، کھانے کی معمولی چیز کھانا تو اس کے ساتھ ہی متلی گفیلے پیدا ہو جاتی، اتنا بلغم پورے جسم میں سرایت کرتا. بچوں نے کہا کہ شمالی علاقوں میں جانا، ان کو ساتھ لے کے چلا گیا. لیکن وہاں جا کے مرطوب موسم نے اس نمی نے مزید اس کو ناک اور تنفس کے اندر بڑی عجیب کیفیت پیدا کر. لیٹنے کی کوشش میں تو بولتے آنا شروع. 3-4 مہینے بڑا بیمار تھا. جو بندہ ٹوٹکا کہتا اس کو ڈاکٹر کہتا گڑ کھاؤ ٹھیک ہے، چنے کھاؤ ٹھیک ہے، لیکن کوئی افاقہ نہیں تھا. ڈاکٹر نے اینٹی بایوٹک دی تو میں اس کو کھایا تو اس سے میدے میں کٹنے کی کیفیت پیدا ہوئی. میں بہت پریشان تھا اور مجھے راستہ اس بیماری سے نکلنے کا نظر بھی کوئی تھا. ڈاکٹر نے کہا آپ کو آپریٹ کرنا پڑے گا سائنس اور پھر کچھ افیکٹ ہوگا. میں نے سونے کی کوشش کی لیکن نیند نہیں تھی آنے. میں باہر آ گیا، اکیلا تھا بالکل. بچے سو رہے تھے، میں نے ڈسٹرب کرنا منافع کیا. اللہ کا رونا شروع ہو گیا. گناہوں کو یاد کیا اور اللہ کے فضل بے پایا کی طلب کی. اللہ تو معاف کر دے. میری پوزیشن جو ہے اب بالکل مادی اعتبار سے اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں اب اس بیماری کا مقابلہ کر سکوں. وہ یوں محسوس ہوا جس طرح ڈیتھس کے کلاؤڈ جو ہیں وہ میرے اوپر حاوی ہو رہے ہیں. یہ 12-13 سال پرانی بات ہے. میں بڑا رویا، گڑگڑایا اللہ کے آگے. میں اللہ والدین بھی کوئی نہیں، باپ بھی کوئی نہیں، ماں بھی کوئی نہیں، کوئی فضل فرما دے. میرے پاس تو کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ جس سے میں اس بیماری سے نکل سکوں. میں اندر گیا، مجھے نیند آ گئی. جب میں اٹھا تو میرا سائنس جو تھا اس میں بلغم نہیں تھا. تو اسی شام کی بات ہے کہ میں برائٹ لینڈ ہوٹل کے لان کے اندر برف والی بوتلیں پی رہا تھا. اسی صبح میں یہ کیفیت تھی 3-4 مہینے کے پیریڈ سے میں گزرتے وہاں تک پہنچ چکا کہ جہاں بالکل اسٹک تھا. اور اس ایک دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کرم فرمایا کہ میں شام کو ٹھنڈی وہاں پہ جناب مشروبات پی رہا. ہر بندے کی زندگی میں ایسے واقعات موجود ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے غیب بھی بغیر کسی سبب کے اس کی زندگی کے اندر اس کی جو ہے مدد کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ،
انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ سکویز کر لی، پھر وہ ان سے نعمت چھین لی. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان سے رزق کی نعمت کو چھین کر ان کے پر بھوک کو مسلط کر دیا، اور امن و اطمینان کی کیفیت کو ان سے چھین کر ان کے پر خوف کو مسلط کر دیا. ایسا کیوں ہوا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع ہو گئے. اللہ کی جب ناشکری کے راستے پر چلے تو پھر وہی بات، ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے نعمت چھین لے یہاں تلک کہ صاحب نعمت ایسے افعال کا ارتکاب نہ کرے جو نعمت کے چھننے کا سبب بنے. اچھا، پھر اس میں ایک اور لطیف سا نکتہ ہے جس کو میں آپ حضرات کے اوپر کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سچی بات ہے، قرآن پہ غور و فکر کرنے کے بعد انسان کو بصیرت ضرور ملتی ہے. ہم جیسے کام علموں کو تھوڑی مل جاتی ہے، جو بڑے علماء ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ بصیرت مل جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ انسان قرآن پڑھے تو بصیرت نہ ملے. یہ سوال میرے ذہن میں کئی مرتبہ آیا، اور صرف میرے ذہن میں نہیں آتا، کئی مرتبہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ وجہ کیا ہے. کہ کئی مرتبہ بڑے بڑے گناہ گار لوگ بڑے سیٹمنٹ نظر آتے ہیں، اور کئی مرتبہ بڑے نیکوکار لوگ جو ہیں وہ پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں. تو میں پڑھ رہا تھا سورہ بقرہ، تو سوال کا جواب مل گیا. اللہ نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی آمن رسول سے پہلے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ. کسی چیز کو ظاہر کرو یا چھپا لو، اللہ تمہارا محاسبہ کاری رہا. اللہ تعالیٰ پھر ہو کیا رہا ہے؟ کئی جو ہے گناہ گار لگے پھر رہے ہیں، کئی جو ہے نیکوکار پھنسے ہوئے ہیں. اللہ کہنے لگا تم کون ہو؟ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. میں بادشاہ ہوں، جس کو چاہے معاف کر دوں، جس کو چاہے پکڑ لوں. تم بادشاہ ہو، تم تو فقیر ہو. انتم الفقراء الی اللہ، تم تو سارے فقیر ہو. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. جس کو چاہوں پکڑ لوں، جس کو چاہوں معاف کر دوں. تم میرے افعال کے اندر کون ہوتے ہو؟ میرے احکامات میں دخل دینے والے. تو پھر راستہ کیا نکلا؟ راستے بڑے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے ہیں. اور ایک بتاؤں، ہر راستہ جو اللہ اس کے رسول نے بتلایا زبردست راستہ ہے، لیکن ان راستوں میں جس کو میں ڈسکس کر رہا ہوں ان میں سے صرف شکر گزاری کی بات ہو رہی ہے. اللہ نے قرآن میں ایک بڑی دلچسپ بات کی. میں ایک بڑی شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لیکچر سن رہا تھا عربی زبان میں، تو اس میں اس بندے نے کہا کہ میرے وساوس بڑھ جاتے ہیں. زندگی کے اندر انسان کے مختلف اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، مقصد ایک ہی ہوتا ہے انسان کی بندہ اللہ کے پلٹے واپس، لیکن بندہ کہیں اس سگنل کو جو ہے نا فالو نہیں کرتا. ادھر میرے وسوسے مجھے بڑے آتے ہیں، وہ وضو کے اندر بھی نماز کے اندر بھی میری وہ جو ہے نا کیفیت بڑی عجیب ہو جاتی ہے. میں صحیح خوشو وضو کے ساتھ اپنی عبادات کو نہیں کر پاتا. اچھا، میں نے یہ آیت ویسے پہلے کئی مرتبہ پڑھی بھی تھی اور اس پر غور و فکر بھی کیا تھا، لیکن شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے عجیب مقام پہ اس کا اطلاع کیا. کہنے میں جدوجہد کرتا رہتا ہوں نکل جاؤں، لیکن ابھی کوئی بہتری نہیں آ رہی. تو شیخ بن باز نے بڑے عجیب الفاظ کے کہنے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تم جدوجہد کرو، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا تم نکل جاؤ. کہتے رہے جدوجہد کرتے رہو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو بھی جدوجہد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنا دے گا اپنے تک پہنچانے والا. وہ ضائع کرنے والا تھوڑی ہے. آپ میاں صاحب کے لیے جدوجہد کر لیں، خان صاحب کے لیے کر لیں، زرداری کے لیے کر لیں، این ممکن ہے آپ کو زیرو رسپانس ملے، این ممکن ہے کہ مل بھی ہے، لیکن وہاں یہ نہیں ہوگا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو بھی میرے راستے میں جدوجہد کرے گا میں اس کو ضرور اپنا راستہ دکھلاؤں گا. یہ نہیں ہوگا. وہ میں پچھلے دنوں یو کے میں گیا تو علاقہ بیمبری، وہاں گئے جو یو کے کی مرکزی جمعیت کا سربراہ ہے مولانا شعیب، انہوں نے میری تعریف کی بات اور میں بڑا حیران ہوا. اس سے ملتی ہوئی بات میں نے ایک بار انٹرنیٹ پر بھی دیکھی تھی. کہہ کہ یہاں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی اور بڑی وہ زیادہ بوڑھی ہو گئی، 85-90 سال کے قریب ہو گئی. کہتی وہ بڑا اچھا سلوک کرتی تھی نمازیوں کے ساتھ، بڑا خوش ہوتی تھی دیکھ کے ان کو. اس کو اچھا لگتا تھا یہاں پہ لوگ آ کے نماز پڑھنا. تو کہتی منہ سے چند دن پہلے کہنے لگی میں نے کلمہ پڑھنا ہے. منہ سے کہنے لگے میں نے کلمہ پڑھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے
اس میں جو ایک پیار تھا اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا، اور ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے راستے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیکھے اس کے لیے راستہ کھول دیا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ نے کھول دیا راستہ. وہ بات جو انٹرنیٹ میں دیکھی وہ یہ تھی کہ ایک عورت تھی، اس کی قبر کے اوپر کتبہ نہیں لگانا چاہیے، لیکن کتبے نے ایک بصیرت کے راستے کو کھول دیا. یعنی بصیرت و فروز کتبہ، ویسے تو کتبہ لگانا منع ہے، لیکن کئی مرتبہ ایسی چیز سے بھی جس طرح تھا شر سے خیر برآمد ہونا، اس شر میں خیر کا پہلو نکلا ہے. اس کتبے نے بڑا متاثر کیا. کتبے کے اوپر لکھا تھا یہ عورت 96 سال کی فوت ہوئی اور موت سے 20 دن پہلے مسلمان ہوئی. تو کئی مرتبہ انسان کی جدوجہد جو اللہ کے راستے کے لیے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح قبول فرماتے ہیں کہ اس وقت تک انسان موت بھی نہیں آنے دیتے جب تک اس کو اپنے قریب بھی کرتے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ بڑی عنایت کی بات ہے کہ انسان جوانی کے اندر ہی متقی ہو جائے. کل کا کسی کو کیا پتہ ہے اس نے ایک دن اندر آنے کا نہیں، لیکن وہ دیکھیں وہ بات جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پہ غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مرتبہ جب انسانوں کی ساتھ خیر ہائی کا ارادہ فرما لیتا ہے تو وہ مالک الملک جو ہوتا ہے اس کو 96 سال کی عمر میں 21 دن پہلے موت سے بھی ہدایت دے سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بڑی فضل والی ذات ہے. تو یہ جو راستہ جس کا میں آج ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ شکر گزاری کا راستہ ہے جو فلاح کی طرف جا رہا ہے، نہ شکری سے بچنا. ہم شکر نہیں کرتے صحیح اللہ تعالیٰ کی ذات کا، نعمتیں بڑی ہیں ہمارے پاس، لیکن اس نعمت کو کنسیڈر نہیں کرتے جو ہوتی ہے اور اس کو یاد کرتے جو چھین جاتی. تو مجھے یہ بات بتائیں، میں نے آبزرو کیا ایک بات کو زندگی کے اندر، جو بندہ زیادہ گلا شکوہ کرتا ہے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. تو اللہ اس کو پسند کرے جو گلے شکوے زیادہ کرتے لوگ آج جان چھڑا ہو یا ڈپریشن ہو، بات چھٹ ہو جائے، وہ پہلے بندے کی بڑی ٹینشنیں ہوتی ہیں، اس کی الگ ٹینشنیں بندہ لے کے بیٹھ جائے. اولاد کے اندر سے بھی وہ اولاد جو زیادہ گلے شکوے کرتے ہوتی ہے، والدین اس کے بارے میں تھوڑے بوجھل ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ہندا پشانی کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ اپنے صدمات کو برداشت کرتی ہے، اس کے لیے والد کی ساری رات اور والدہ کی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے صابر بیٹے کو، میرے تحمل والے بیٹے کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عروج کا. تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے کہ بندہ کس راستے پہ جا رہا ہے. کیا وہ کسی نعمت کے سلب ہونے کے اوپر نہ شکری کا راستہ چلتا ہے کہ سلب ہونے کے اوپر بھی اسی طرح کھڑا رہتا ہے جس طرح اس وقت تھا جس وقت میں نے اپنی نعمتوں کی اس کو فراوانی عطا کی تھی. تو شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار بھی نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے دل کو ٹھیک کیا جائے، سب سے پہلے دل اور دماغ جو ہے اس کو ٹھیک کیا جائے، اور اس میں اس بات کو جو ایمبیڈ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ حقیقت بات ہے جتنی نعمتیں حاصل ہے میں تو ان کا بھی مستحق نہ تھا، میں تو ان کا بھی حقدار نہ تھا. میری زندگی میں اتنی نافرمانی ہے کہ تو ان کو نظر انداز کر کے جو نعمتیں مجھے دے رہا ہے مجھے یقیناً ان پر شکر گزار ہونا چاہیے. پہلی یہ سٹیج یہ ہے کہ دل اور دماغ کی اصلاح کی جائے، اور اس میں سے ناشکری، کنوتیت، مایوسی، ڈپریشن اور یہ جو یہ کہتے ہیں تھینک فل نہ ہونا والے احساسات کھرچے جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا ایک بالکل سبمیشن والا رویہ اپنایا جائے، اور دل اور دماغ میں اس کی عنایات کا ایک احساس پیدا کیا جائے. اور پھر دوسری اسٹیج یہ ہے اللہ کے سامنے بھی اور مخلوق کے سامنے بھی فخر کے لیے نہیں، جو فخر کے لیے کرے گا وہ تو بالکل ہی ڈی ٹریک ہو جائے گا، صرف انکساری کے اور اس کے عنایات کے ذکر کے لیے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اور بیان کیا جائے. وہ جو بوڑھی گنجے کا واقعہ ہے، انہوں نے ناشکری کی تھی نا، اما بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے راستے ہٹ کے اس نعمت کو جو اللہ نے دیا تھا اس کو اپنے باپ دادا کے ساتھ جوڑنا شروع ہو گئے. وہ سب کا جب مانگنے کی باری ہے، چل چل مانگنے والے بہت ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں. بندے نے کیا کہا، ایک وقت تھا جب میں بینائی سے محروم تھا تو میرے پروردگار نے مجھے روشنی عطا کر دی، اور ایک وقت تھا جب میں غریب اور مفلوق الحال تھا تو اللہ تعالیٰ نے میری اس مفلوق الحالی کو دور کر دیا اور مجھے بکریوں کے ذریعے رزق کی ایسی نعمت دی کہ ایک بکری کے ذریعے مجھے یہاں پہ جناب سینکڑوں بکریوں کا مالک بنا دیا. آج تو نے اس کے نام پہ مانگا ہے جس نے مجھے سب کچھ دیا تھا، جتنا چاہتا ہے لے جا، میں تجھے نہیں روکوں. تو کیا ہوا، رشتے نے اس کوڑی اور گنجے کے ساتھ اللہ کی جو تھی عقوبت کا ذکر کیا ان کے لیے، اور اس کے لیے اللہ کے انعامات اور رضا کا ذکر کیا.
کہ وہ شکر گزاری کے راستے پہ تھا ورنہ شکری کے راستے پہ نہیں تھا. تو ایک نعمت کا تحدیث نعمت کے طور کی بات کو بیان کرنا اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھی سرنڈر ہونا. بہترین دعا کیا ہے؟ الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. اور پھر ان میں کئی کلمات ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ بھی ہے, سبحان اللہ العظیم بھی, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم بھی ہے, یہ الحمدللہ رب العالمین بھی ہے, سورہ فاتحہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ جناب سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی ہے. یعنی اپنی زبان سے اللہ کے سامنے اذکار کہنا جن میں شکر گزاری کا جو ہے وہ اظہار ہو, اور لوگوں کے سامنے بھی یہی بات کہنا کہ یار جو کچھ میرے پاس ہے میں تو اس کا سچی بات ہے حقدار ہی نہیں. اور تیسرا درجہ شکر کا پھر کیا ہے کہ اپنے اعمال اور اپنے افعال سے اس کو ریفلیکٹ کرنا کہ آپ شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ, ان کو اس چیز کو ریفلیکٹ کرنا اپنے عمل کے ذریعے. وہ یعنی اگر آپ کے ہاتھ ہیں تو ہاتھوں گناہوں سے بچانا, یعنی شکریہ نہ ہو جائے. آنکھیں تو آنکھوں کا شکریہ سے بچانا جب بند نہیں ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. کانوں کا خیال کرنا یار کہ اللہ ناراض ہی نہ ہو جائے. اور قدموں کا استعمال کرنے والے تھوڑے یا فلا جگہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. اور وہ مسجد چلانا کہ یار اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا, چلو میں اس طرف چلتا ہوں. پھر مال کا احساس کرنا یار دیا تو اللہ نے لب تو سلنا یوم النعیم, کیا مطلب اس سے پوچھ لیا کہ نعمتیں کہاں استعمال میں کیا جواب دوں گا. اسراف سے تزییر سے بچنا, غریبوں کے حق کو تسلیم کرنا, ان کے حق کو بجا لانے کی کوشش کرنا. پھر جو اللہ نے اگر زبان میں اثر رکھا ہے یا تاثیر دی ہے تو اس سے لوگوں کو جا کے دلاسا دینا. کورونا کے ایام کے اندر بڑے لوگ جو تھے وہ تھکے ہوئے تھے, گھبرائے ہوئے تھے. اللہ کا شکر ہے میں ایک گھر میں گیا, ایک بزرگ کے بیمار ہونے کی اطلاع ملی, اور اس طرح کے اور بھی کئی واقعات ہوئے اندر. تو میں نے اندر کہا جی میں حادثہ سے ملنے کے لیے آیا. ان کی بیوی نے کہا کہ آپ کہاں آئے ہیں؟ وہ تو بیمار ہیں. میں کہا میں اس لیے تو آیا ہوں. یعنی وہ کرونا, تو میں کہا کرونا تو کوئی مسئلے کی بات نہیں, اس لیے میں ہوں. تو میں اندر گیا, اور پتا ہے میں نے تو SOPs کا بھی اس وقت کوئی اتنا فالو نہیں تھا کیا اس چیز کو. تو میں نے جب ڈال لی ہوں, میں دم وغیرہ کیا ہوں. تو میرا خیال ہے دم کا اثر تو اللہ کی طرف سے کچھ ہوا ہو, لیکن جو ان کا مورال میں نے ان کو دلاسا دیا, تسلی دی گئی, کوئی مسئلہ نہیں یار. ایسا وہ بھائی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ کہنے لگے کہ یار میرے تو گھر والے بھی یعنی کہ مجھے میں سے ڈر کے رہتے ہیں. مگر ایسا آپ حکم پھر جب ہم پھر آ جائے کریں گے. اللہ کا شکر ہے ایسا اللہ نے شفا دے, وہ ٹھیک ہو گئے. تو جس کی زبان میں تاثیر ہے وہ اس کو استعمال کرے لوگوں کو مورلی بوسٹ کرنے کے لیے. اگر آپ کے دو لفظوں کے ساتھ اتنا مورال بوسٹ ہو جاتا تو اس میں آپ کو کیا نقصان ہے؟ تو آپ جو ہے اس کو استعمال کریں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں کے اندر جو ہے بدن اٹھانے کی صلاحیت دی ہے, کئی میں نے دیکھے یہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے بچے آتے ہیں اپنے ماں باپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے عمرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ایک کیفیت ہے اللہ نے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہیں ان کا درست استعمال کرنا, یہ چیز کے اوپر آپ فوکس کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں پھر بڑھتی جائیں گی. پھر اللہ کا فیصلہ ہے. اور اسی کے اوپر اپنی میرا خیال ہے اپنے نماز کے لیے کہہ رہے, اسی کے لیے اسی کو اپنی میں بات کو کلوز کروں گا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم نے شکریہ ادا کیا پھر میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اور اگر نہ شکری کی تو پھر میرا عذاب بڑا شدید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کا جو ہے شکر ادا کرنے لوگوں کو شامل فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.